بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی آج کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو مجھے شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ یہ باتیں کرنے والی ہیں. وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اریسٹ سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہیں، اور یہ باتیں میں ایک عام مسلمان کی حیثیت سے، ایک عام مسلمان، ایک بہت کمزور مسلمان، ایک خامیوں سے بھرپور مسلمان لیکن ایک شعوری مسلمان کی حیثیت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بہت شدید ضرورت ہے یہ باتیں اس وقت سامنے رکھنا. دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے کچھ کہنے سے کوئی خاص فرق پڑے گا نہیں، لیکن میری بات اگر اس سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں تک پہنچے گی اور ان میں سے اگر ایک دو کے دل میں بھی گھر کر جاتی ہے تو آئی تھنک اٹس ورتھ اٹ. دوسری بات یہ کہ مجھے لگتا ہے یہ باتیں کرنے والی ہیں، بار بار لوگوں کے سامنے آنی چاہیے، بیکاز کئی لوگوں کو یہ باتیں جنرلی نہیں پتہ ہوتی. تیسری سب سے امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں بہت سارے چیزوں کے اوپر مظالم ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر، کبھی اکنامک مظالم، کبھی سیاسی مظالم، لیکن جب خدا کے دین کے نام پہ کچھ ظلم ہو یا غلط کام ہو تو وہ ایک اسپیشل کیس بن جاتا ہے. بیکاز پھر جب اللہ کے دین کے نام پہ ظلم ہوتا ہے تو خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت کے بعد ڈائریکٹ انٹرونشن کرے گا، اور خدشہ یہ ہے کہ پھر دنیا میں ایک ایسا کوڑا برسے گا ہمارے پہ کہ جس کا ہم شاید تحمل نہ کر پائیں. تو یہ بڑا خوف ہے مجھے ذاتی طور پہ ہے، اور ہر اس مسلمان کو جو خدا پہ یقین کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں اور رسول ہیں، ان کے دیے ہوئے دین پہ یقین کرتا ہے، اس کو یہ خدشہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کے دین کے نام پہ ظلم ہو رہا ہے اور اس کے اوپر بولا نہیں جا رہا تو ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ خود ایکشن لے. اس کے بارے میں ایک اور ریزن ہے بات کہنے کا، وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن میں جب اپنی تمام کوتاہیوں، کمیوں، کمزوریوں کے ساتھ خدا کے سامنے حاضر ہوں گا، کیونکہ جو بھی ہے بہرحال میں اللہ تعالیٰ کا ماننے والا، اس کے آخری نبی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا، تو جب میں اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں اور کمزوریوں سمیت ان کے سامنے حاضر ہوں تو کم از کم میں یہ کہہ سکوں کہ جب مجھے دل کی گہرائیوں سے محسوس ہوا کہ ان کے دین کے بارے میں کوئی بات کرنی چاہیے تو پھر میں نے وہ بات کر دی. تو اس خدشے کا میں ازالہ کر رہا ہوں کہ کل جواب دے ہوئی اور پوچھا گیا تو میں کیا جواب دوں گا. اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں. اور دوسری بات، خدا را اس بات میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ کسی مذہبی جماعت، کسی گروہ کے خلاف نہیں ہے. میں سب کی بہت عزت کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے جلالی صاحب ہوں، چاہے ساملہ ظہیر صاحب یا ان کے بھائی ہوں، چاہے ٹی ایل پی ہو، یہ سارے ان سے اختلاف کیے جا سکتے ہیں، ان سے، ان کی رائے سے، ان کے انداز بیان سے کئی معاملوں میں لگتا ہے کہ یہ ذرا زیادہ جو ہے وہ سخت موقف اپنا رہے ہیں جو اس وقت بنتا نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں، اور آپ کو بھی کرنی چاہیے اختلاف رکھنے کے باوجود، بیکاز دنیا کے اندر بظاہر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں خدا کے دین کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دی. ان سب کی بڑی خدمات ہیں دین کے لیے. میں باقیوں کی مثالیں جیسے ٹی ایل بی کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ان سے بہت سارے اختلاف ہوں لیکن ان کے اچھے کام بھی ہیں. جیسے فار ایگزامپل مسجد وزیر خان کے اوپر انہوں نے جو ہے ایک بڑا زبردست اسٹینڈ لیا. اس کے لیے ان کی تمام لیڈرشپ، تمام کارکنان خراج تحسین کے مستحق کہ مسجدیں جو ہیں وہ صرف عبادت کے لیے استعمال ہونی چاہیے اور کسی مقصد کے لیے نہیں. تو اس لیے یہ کسی گروہ کے خلاف میں بات نہیں کر رہا، کسی طبقے کے خلاف بات نہیں کر رہا. ہم سب بھائی ہیں، ہم سب انسانیت کے ناطے تو ہیں ہی صحیح بھائی، لیکن سب سے بڑا ناطہ ہمارا یہ ہے کہ آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں. ہو سکتا ہے آپ کسی مذہبی جماعت سے ہوں، آپ ہو سکتا ہے میرے سے بہتر مسلمان ہوں، میں کمزور مسلمان ہوں، لیکن بہرحال ہم اسلام کے ناطے سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات رکھنے کے باوجود محبت اور ہمدردی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. ایک دوسرے کی نیتوں پہ، محرکات پہ سوال نہیں اٹھانے چاہیے، محبت اور ہمدردی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. اسی لیے میں سب کی دل سے عزت کرتا ہوں. وہ ہر انسان جو خدا کے دین کے بارے میں بات کرتا ہے، جو خدا کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، میں اس کی دل سے عزت کرتا ہوں، چاہے کسی نوعیت کا بھی میرا اختلاف ہو. اور یہ جو باتیں کرنے جا رہا ہوں ایک عام انسان کی حیثیت سے میں کرنے جا رہا ہوں، اور میں تمام عام مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے ان باتوں کے بارے میں ذرا صاف دل سے سوچیں. تمام تعصبات کو سائڈ پر رکھ کے ایک بار ٹھنڈے دماغ سے پہلی گزارش یہ ہے کہ دیکھیں بلاسفمی کے الزامات لگنا، بلاسفمی کے مقدمات دائر کرنے کا رجحان پاکستان میں دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اور ہمارے ہاں جو بلاسفمی کے بارے میں رائے ہے، جو پاپولر ہے، جو کانسیپٹ ہے، وہ ایون فقہ حنفی کے مطابق بھی ٹھیک نہیں ہے. میں بلاسفمی کے معاملے میں جاوید احمد غامدی صاحب کی رائے سے بالکل متفق ہوں کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ابھی میں اس بحث میں نہیں ڈروں گا، بیکاز میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ غامدی صاحب کے بارے میں کئی لوگ
کہتے ہیں کہ ان کی رائے ٹھیک ہے، کہیں کہتے ہیں غلط ہے. میں فقہ حنفی اس لیے بیان کر رہا ہوں بیکاز اس پہ تمام لوگ متفق ہیں، امام ابو حنیفہ فقہ حنفی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے. بائی دا وے جو گاندھی صاحب کی رائے کو جاننا چاہیں، ان کی کتاب میزان کے اندر یہ موجود ہے اس ٹاپک کے بارے میں. اور اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو آپ ٹائپ کر سکتے ہیں جاوید احمد غامدی آن بلاسفمی پنشمنٹ، تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت اچھا مواد مل جائے گا دیکھنے کے لیے. لیکن میں واپس آتا ہوں فقہ حنفی کی طرف. دیکھیں فقہ حنفی میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری پاپولر بلاسفمی کے بارے میں بلیف سے بالکل مساوی ہیں. فار ایگزامپل بلاسفمی جو ہے وہ علی اعلان ہونی ضروری ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ کہ جو شخص بلاسفمی کر رہا ہے اگر وہ اپنی بات کی کوئی تعویل پیش کرتا ہے، مثلا ایک طرف تو دیکھیں نا ایسے لوگ ہیں جو کرتے ہیں بلاسفمی ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، مانتے ہیں، جیسے معاذ اللہ قرآن جلانے کے واقعات ہوتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ غیر اخلاقی تصویریں بنانے کے واقعات ہوتے ہیں، تو اب دیکھیں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کام کرتے ہیں. لیکن اب کیس آ گیا جس کے اندر ایک انسان کہہ رہا ہے میں نے توہین نہیں کی، میری بات کا مطلب یہ نہیں تھا، میری بات کا مطلب یہ تھا. فقہ حنفی کے اندر اس کی اس تعویل کو قبول کرنا جج پہ لازم ہے کہ وہ اس کی اس تعویل کو قبول کرے، انلیس کوئی ایکسیپشنل کیس ہو جائے بالکل جھوٹ لگ رہا ہو. تو اس لیے اب یہاں دیکھیں کہ ہمارے یہاں پاپولر بلیف کیا ہے کہ جس کو 295C کے تحت پکڑ لیا اب وہ کوئی تعویل کرے، وہ کہے میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ مطلب نہیں تھا، اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا. اس وجہ سے سینکڑوں لوگ پاکستان میں جیلوں میں 10 سال سے سڑ رہے ہیں جو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا، ہم نے توہین نہیں کی. اور ظلم یہ کہ ان کی بات سننے اور قبول کرنا تو دور کی بات ہے، یہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ ان کو جلد از جلد اگر پھانسی پہ نہ لٹکایا گیا تو کمپلین کی جاتی ہے کہ ادارے 295C پہ عمل درآمد نہیں کر رہے. دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ رویہ اگر ہم نے نہ بدلا، دین کے نام پہ یہ ظلم ہے تو اور سب چھوڑ دیں. آپ فقہ حنفی کے کانسیپٹ کو ذرا پڑھ لیں اور دیکھیں کہ کیا یہ صحیح رویہ ہے کہ اگر کوئی توہین کرتا ہے لیکن وہ کہتا ہے، اگر تو بظاہر لگتی ہے لیکن وہ کہتا ہے جی میرا یہ مطلب تھا، تو اس کی بات قبول نہ کرنا کتنا بڑا ظلم ہے. اب آتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا. دیکھیں عام لوگ تو پاکستان میں ظلم کا شکار ہیں، جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان کے وکیلوں کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے. لیکن اب معاملہ اس سے بھی اوپر چلا گیا کہ عام لوگ نہیں بلکہ وہ لوگ جو دین کو اپنی زندگیاں وقف کر چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے تھرو جو اللہ نے دین دیا اس کی ترویج، اس کے فروغ کے لیے اپنی زندگیاں ڈیڈیکیٹ کر چکے ہیں. ان لوگوں کے اوپر بھی اب 295C لگانے کی اپیل ہوتی ہے اور یہ معاملہ بہت عرصے پہلے سے چلتا آ رہا ہے، جیسے جنید جمشید صاحب، طارق مسعود صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب. اب اس میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ایسا انسان جس نے اپنی زندگی خدا کے دین کو ڈیڈیکیٹ کر دی، اس نے اظہار خیال کے دوران کچھ ایسے الفاظ استعمال کر دیے جو لوگوں کو آبجیکشنیبل لگے. اب کیا رویہ ہونا چاہیے؟ آپ خود دیانت داری سے سوچیں. کیا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو کہیں کہ پھانسی پہ لٹکا دو 295C کے تحت، یا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ سے تمام اختلافات ہیں، جیسے مجھے بھی محمد علی مرزا صاحب سے بہت سارے اختلافات ہیں، علمی اختلافات بھی ہیں، ان کے لہجے سے اختلافات ہیں، انداز بیان سے اختلافات ہیں، لیکن ایسا انسان بہرحال جس نے اللہ کے دین کے نام پہ اپنی زندگی وقف کی ہے، اگر وہ اپنے اظہار خیال کے درمیان کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو مناسب نہیں لگتے کئی لوگوں کو، تو کیا یہ رویہ ہونا چاہیے؟ کیا یہ دین کی ٹھیک انٹرپریٹیشن ہے کہ پھانسی پہ لٹکا دو گستاخی کے جرم؟ یا پھر زیادہ یہ ہے کہ انسان ہمدردی سے یا چلے غصے سے کہہ دے کہ یار یہ آپ نے صحیح الفاظ استعمال نہیں کیا، آئندہ نہیں کرنا، اور بار بار توجہ دلائے. کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جو اپنی زندگی خدا کے دین کو ڈیڈیکیٹ کر چکا ہے وہ خدا کی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے؟ ہاؤ ڈز دیٹ میک سینس؟ ذرا خود سوچیے. چلیے اسلام کو ذرا ایک سائڈ پہ رکھیں، میں آپ کو کرسچن پادری کی مثال دوں. کیا عقل اس بات کو مانتی ہے کہ ایک پادری ہو جو 40 سال سے جنگلوں میں چلے کاٹ رہا ہے، ان کا جو ربانیت کا کانسیپٹ ہے، وہ صبح شام بائبل پڑھتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ اور بائبل اور کرسچینٹی کو پھیلانے کے لیے اس نے اپنی جان لگا دی ہے، اور اس کے بارے میں ہم کہیں کہ اس نے حضرت عیسیٰ کی گستاخی کر دی یا اس نے بائبل کی توہین کر دی؟ ڈز دیٹ میک سینس؟ اٹ ڈزنٹ. اگر وہ اپنے اظہار خیال میں کوئی ایسے لفظ استعمال کر دے گا جو ہمیں لگے گا سیمنگلی بائبل کی اس کے اندر مناسب الفاظ نہیں ہے بائبل کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، تو ہم زیادہ یہ کہیں گے کہ یار اپنا ذرا الفاظ پہ نظر ثانی کرو، یا آپ ٹھیک الفاظ استعمال نہیں کیے، مناسب نہیں. لیکن کہنا کہ اس نے توہین کر دی، پھانسی پہ لٹکائے، تو یہ کسی بھی طرح اخلاقی طور پہ، دینی طور پہ، ریشنلی، انٹلیکچولی صحیح رویہ نہیں، اور یہ بدقسمتی سے بڑھتا جا رہا ہے. اب دیکھیں
جنید جمشید صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک ایسا انسان جس نے جس چیز کو دل سے دین سمجھا، اس کو اپنی زندگی بدل دی اس کے لیے، پھر تبلیغ کے لیے اپنی جی جان لگا دی۔ ان کو سوچیں 295C بلیسنگ ان کے اوپر کہا گیا کہ لاگو کی جائے، ان کو معافی مانگنی پڑی آ کے۔ طارق مسعود صاحب جو 100 اختلافات سے، لیکن بہرحال وہ ایک ایسے انسان کہ جنہوں نے اپنی زندگی خدا کے دین کی ترویج کے لیے وقف کر دی۔ اس طرح انجینئر صاحب 100 اختلافات سے، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ان کو صبح شام قرآن اور حدیث پڑھانے میں گزرتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے دین کو وقف کر دی۔ تو اس لیے گزارش بس یہ ہے کہ تھوڑا سا سوچئے کہ بلاسفیمی کے حوالے سے ہمارے ہاں رویے کتنے غلط ہیں، ان رویوں کے نتیجے میں کتنا فساد اور کتنا ظلم۔ اور خدشہ یہ ہے اگین کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ جو پرسیکیوشن، خاص طور پر ریلیجس پرسیکیوشن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کے دین کے نام پہ اگر یہ چلتا رہا تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں پھر اگر اللہ کا کوڑا ہم پہ برس گیا تو شاید ہم تحمل نہ کر سکیں اس کو۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ذرا سوچی آخرت کے اندر یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگے کہ ایسے لوگ جنہوں نے ان کے دین کی ترویج کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی تھیں، ان سے 100 اختلافات صحیح، لیکن انہوں نے انداز بیان میں کچھ غیر مناسب الفاظ بول دیے تو آپ نے کہا کہ ان کو پھانسی پہ چڑھا دو۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے زیادہ غضبناک ہو اس بات کے اوپر، اور پھر اللہ تعالیٰ کا غضب وہ تو برداشت کرنے کے لائق نہیں۔ گزارش یہ ہے کہ بس جو میں باتیں کہہ رہا ہوں وہ ایک عام کمزور مسلمان کی حیثیت سے، لیکن ایک بھائی کی حیثیت سے پلیز ذرا سنیے گا، اور ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے دماغ سے تعصبات کو سائڈ پہ رکھ کے سنیے۔ یہ رویے اگر چلتے رہے تو میں ڈرتا ہوں اس دن سے کہ اللہ تعالیٰ کو کوڑا چلنا پڑے ہمارے۔ تھینک یو سو مچ۔